آج ہم آپ کو ایک لڑکی کی ایسی درد بھری داستان سنا رہے ہیں جو اپنی ماں کی میت پر اس کے سرہانے بیٹھی تھی۔ وہ چیخ چیخ کر رو رہی تھی، لیکن کوئی بھی محلے دار اس کے گھر آ کر اس کی ماں کو دفنانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آخر اس لڑکی نے اکیلے ہی رات کے 12 بجے اپنی ماں کا جنازہ اٹھایا اور قبرستان کی طرف چل پڑی۔ دوستو، آج کی ویڈیو بڑی ہی اہم اور خاص ہے۔ آپ یہ ویڈیو دیکھ کر خون کے آنسو رونے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور ہمیں کمنٹ باکس میں اس کہانی کے متعلق اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ میرا نام رباب ہے اور میں 21 سال کی جوان لڑکی ہوں۔ میں اپنی ماں کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ بچپن سے ہی میں ماں کو دیکھتی آ رہی تھی کہ وہ ہمیشہ نماز اور قرآن کی بہت زیادہ پابندی کرتی تھی۔ ہمیشہ سر کو ڈھک کر رکھتی اور جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا، اذان سنتے ہی وہ اذان کا جواب دے کر اٹھ جاتی اور وضو کر کے بڑے دل سے نماز ادا کرتی، اور نماز کے دوران ان کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو جاتا۔ وہ روتی رہتی اور اسی طرح سجدے میں چلی جاتی اور کتنی دیر تک وہ سجدے سے سر نہیں اٹھاتی تھی۔ میں اماں کو جب نماز پڑھتے دیکھتی تو ان کے پاس کھڑی ہو جاتی اور جیسے جیسے وہ کرتی جاتی ویسے ویسے میں بھی کرتی جاتی۔ نماز کے بارے میں مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا، کیونکہ ابھی تک میں بہت چھوٹی تھی اور میں نماز کو نہیں جانتی تھی اور نہ ہی یہ پتہ تھا کہ نماز کے دوران کیا پڑھتے ہیں۔ لیکن اماں جب نماز پڑھتی تو مجھے بہت اچھی لگتی، اسی لیے میں ان کے ساتھ اسی انداز میں دوپٹہ لپیٹ کر کھڑی ہو جاتی۔ یہی وجہ تھی کہ بچپن سے ہی میری نماز پڑھنے کی عادت پختہ ہو گئی اور میں بھی اماں کی طرح بڑے دل سے نماز ادا کرتی۔ اماں نے مجھے علاقے کے ایک اچھے سکول میں داخل کروا دیا تھا۔ خود مجھے سکول چھوڑ کر جاتی اور خود ہی واپس لے کر آتی۔ محلے میں ہمارا کسی گھر میں آنا جانا نہیں تھا۔ میری بھی کوئی سہیلی نہیں تھی، مجھ سے کوئی دوستی کرتی نہیں تھی۔ اگر کوئی کر بھی لیتی تو خود ہی میں ختم کر دیتی۔ ابھی میں 5 سال کی تھی جب اماں سے میں اس بات کے بارے میں پوچھتی تو وہ مجھے خاموش رہنے کی تلقین کرتی اور یہی کہتی کہ میں تجھے وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ سمجھا دوں گی۔ اماں کی بات پر میں ان کی طرف ناسمجھی سے دیکھتی رہتی، لیکن ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔ اماں مجھے سکول چھوڑنے جا رہی تھی، اچانک راستے میں فقیر مل گیا اور اس نے اماں کے آگے ہاتھ پھیلا دیا۔ اماں نے اسے 10 روپے کا نوٹ پکڑایا تو اتنے میں پیچھے سے ایک عورت آ رہی تھی۔ وہ ہماری گلی ہی کی تھی اور کچھ گھر چھوڑ کر رہتی تھی۔ اس نے نفرت سے اماں کی طرف دیکھتے ہوئے فقیر سے کہا، بابا یہ نوٹ مت لینا، یہ ایک طوائف ہے اور اس کی کمائی حلال نہیں ہے۔ اس عورت نے نہ جانے کس انداز میں اپنی نفرت کا اظہار کیا تھا۔ اماں بیچاری غم و غصے سے اسے دیکھتی رہ گئی اور خاموش ہو کر رہ گئی۔ جب وہ فقیر بھی نفرت سے اس نوٹ کو وہیں پھینک کر آگے چل دیا تو میں حیران رہ گئی۔ مجھے فقیر کے اس رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ اماں نے ان کو دونوں کو کچھ نہیں کہا اور خاموشی سے آگے بڑھ گئی، لیکن ان کے چہرے پہ غم کی کیفیت دیکھی جا سکتی تھی، جبکہ میرے ذہن میں ایک ہی لفظ ہمیشہ کے لیے جیسے قید ہو کر رہ گیا تھا، طوائف۔ 1-2 دن تو اماں کو اس صدمے سے سنبھلنے میں لگ گئے، اور پھر جب میں نے ان سے طوائف ہونے کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگی کہ میں وقت آنے پر تمہیں سب کچھ بتا دوں گی۔ اماں مجھے نرمی سے ٹال دیتی اور پھر یہی کہتی کہ تم ان باتوں کے لیے بہت چھوٹی ہو۔ اب یہ لفظ میرے دماغ میں پھنس کر رہ گئے تھے۔ جہاں کہیں بھی یہ لفظ سنتی تو اماں کی طرف دیکھنے لگتی۔ اکثر اماں سے اس بارے میں سوال کرتی کہ آخر ہمارے گھر محلے کے لوگ کیوں نہیں آتے، اور نہ ہی وہ ہمیں اپنے گھر کسی غم اور خوشی پر بلاتے ہیں۔ تو اماں اداسی سے مسکرا دیتی اور یہی کہتی کہ وہ لوگ ابھی نہ سمجھ ہیں، وہ نہیں جانتے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، اس لیے ایسا کرتے ہیں۔ تم لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دو۔ اماں کے کہنے پر میں خاموش ہو جاتی، لیکن جیسے جیسے میں بڑی ہو رہی تھی میرے سامنے لوگوں کی باتیں آنے لگ گئیں اور میں اماں سے زیادہ سوال کرنے لگ گئی۔ میں ان سے پوچھنے لگی کہ آخر طوائف کیا ہوتی ہے، لیکن اماں ہمیشہ کی طرح مجھے خاموش کروا دیتی۔ اماں کی نمازیں اور سجدے طویل ہوتے جا رہے تھے۔ میں جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی اماں اب زیادہ وقت جائے نماز پر ہی گزارتی اور نہ جانے رو رو کر اللہ سے کیا مانگتی رہتی۔ میں بس خاموشی سے انہیں بیٹھ کر دیکھتی رہتی، لیکن اماں میرے کسی سوال کا جواب نہیں دیتی تھی اور نہ ہی مجھے کچھ بتاتی تھی۔ ایک اور بات جو میں نے محسوس کی تھی
مجھے آج تک یہ بات نہیں پتہ چلی کہ ہمارے گھر کا خرچ کیسے چل رہا ہے۔ اماں تو کوئی کام کرتی نہیں تھی اور میرے ابا تو تھے نہیں، اور نہ ہی مجھے ان کے بارے میں کچھ علم تھا۔ اماں سے جب میں نے اپنے باپ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھے ٹال دیا اور کبھی ان کے بارے میں نہیں بتایا۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں، اور اگر زندہ ہیں تو کہاں ہیں، ہمارے ساتھ کیوں نہیں رہتے۔ میرے ننھے سے ذہن میں بہت سارے سوال تھے جو قرار تھے، اور ان سب کے جوابات اماں کے پاس تھے، اور اماں اس معاملے میں بالکل خاموش تھی۔ اسکول میں اچھے نمبر لینے کے بعد میں کالج میں چلی گئی تو اماں نے مجھے ایک ہی بات سمجھائی کہ بیٹا، کبھی بھی کسی کی باتوں میں نہ آنا، اور نہ ہی کبھی کسی لڑکے پر بھروسہ کرنا، یہ لڑکے بھروسے کے قابل نہیں ہوتے۔ اماں نے میرا دماغ ایسا باندھا تھا کہ میں نے اپنے دماغ پر یہ بات سوار ہی کر لی تھی کہ مجھے کسی بھی لڑکے کی طرف مائل نہیں ہونا۔ مجھ میں سوجھ بوجھ تو کافی تھی، مگر اماں نے مجھے گھر کا ماحول ہی ایسا دیا تھا کہ کبھی میں دماغی طور پر چلاک ہو ہی نہیں سکی، جبکہ میرے ساتھ کی تمام لڑکیاں بہت چلاک تھیں۔ میں نے کبھی کسی کی باتوں پر دھیان ہی نہیں دیا تھا، نہ ہی کسی کی باتوں میں دخل اندازی کی تھی۔ میری کوئی بھی سہیلی نہیں تھی، میں اکیلے ہی کالج میں پڑھتی تھی اور اکیلے ہی گھر واپس آتی اور جاتی تھی۔ اب بس یہ تبدیلی آئی تھی کہ پہلے اماں مجھے سکول چھوڑنے جاتی تھی اور اب میں خود کالج چلی جاتی تھی، مگر جب بھی میں گھر جاتی تو اماں سب سے پہلے مجھ سے یہی سوال کرتی کہ تمہیں آج کسی لڑکے نے چھیڑا تو نہیں ہے؟ کیا ہوا رباب، کسی لڑکے سے بات تو نہیں کی؟ اب تو مجھے بھی الجھن سی محسوس ہونے لگی تھی کہ اماں ہر بار یہی سوال کیوں کرتی ہے، ہر مرتبہ ایسے الفاظ استعمال کرتی ہیں، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ میں تو ہمیشہ کہتی ہوں کہ اماں، آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں، اب آپ مجھ سے ایسی باتیں کیوں کرتی ہیں؟ میں بھلا کالج میں لڑکوں سے بات کرنے کے لیے جاتی ہوں، میں وہاں پڑھنے جاتی ہوں، لڑکوں سے بات کرنے نہیں جاتی۔ تبھی اماں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور کہتی کہ میں تمہاری بھلائی کے لیے کہتی ہوں۔ جب جوانی کا خون چڑھا ہو تو انسان بہک ہی جاتا ہے، انسان کو کچھ محسوس نہیں ہوتا، اور تم تو بہت محسوس ہو رباب۔ یہ دنیا تمہارے لیے نہیں بنی، اس دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے ناک کے نیچے سے ہمیں برباد کر کے چلے جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ میں ہمیشہ لمبا سانس کھینچتی اور ہمیشہ اماں کو تسلی دیتی کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں اپنی پڑھائی پر صرف دھیان دوں گی، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ جس چیز سے ہم زیادہ بھاگتے ہیں ہمیشہ وہی چیز ہمارے آگے آتی ہے۔ ایک روز میں کالج جا رہی تھی کہ جب راستے میں ایک لڑکوں کا ٹولہ میرے پاس سے گزرا۔ وہ سب لڑکے پڑھے لکھے لگ رہے تھے۔ ان میں سے ایک لڑکے کی نظر مجھ پر پڑی اور میری لڑکے پر۔ وہ لڑکا بہت خوبصورت، حسین و جمیل تھا، جوان تھا، پڑھا لکھا لگ رہا تھا، اور اس کا کسی امیر گھرانے سے تعلق بھی محسوس ہو رہا تھا۔ نظر تو میری بھی صرف ایک ہی بار پڑی تھی، مگر نہ جانے ایسا کیا تھا کہ سارا دن میری آنکھوں کے سامنے اس لڑکے کا چہرہ گھومتا رہا۔ میں سارا دن اس چہرے کو سوچتی رہی، مگر ہمیشہ اماں مجھے ان چیزوں سے روکتی ٹوکتی رہتی تھی۔ اماں نے کبھی مجھے کسی ہمسائے کے گھر بھی نہیں جانے دیا تھا، کیونکہ اماں کی اور باتیں مانی ہوں یا نہ مانی ہوں، لیکن اماں کی یہ ایک بات میں نے ضرور مانی ہے کہ میں کسی پر ابھی تک آنکھیں بند کر کے بھروسہ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ لڑکا مسلسل مجھے دیکھ رہا تھا، میں بار بار نظریں چرا رہی تھی، شرم سے میرا چہرہ لال سرخ ہو رہا تھا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، وہ تو گزر ہی جاتا ہے۔ اس روز میں گھر گئی تو مگر مجھے ابھی چہرے پر اس لڑکے کی آنکھیں لگی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے جب شیشے پر دیکھا تو میں خود سے شرما گئی، جیسے وہ مجھے ابھی بھی دیکھ رہا ہو۔ میں بار بار کبھی اپنا چہرہ چھپاتی تو کبھی تکیے کے نیچے منہ دیکھ کر شرماتی۔ میری تو چال ڈال ہی بدل چکی تھی۔ میں اپنے کمرے میں اس لڑکے کو سوچتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ مجھے اندازہ ہی نہ ہوا کہ کب اماں کمرے میں آ گئی اور آ کر کہنے لگی، رباب سب خیر تو ہے نا؟ بڑا مسکرایا جا رہا ہے۔ اماں کا انداز ایسا تھا کہ میری روح تک کانپ گئی۔ میں ایک دم گڑگڑا کر کھڑی ہو گئی، اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھی اور اماں سے کہنے لگی کہ نہیں اماں، بس ایسے ہی کچھ یاد آ گیا تھا۔ اماں کہنے لگی، کیا یاد آ گیا تھا؟ مجھے بھی تو بتاؤ رباب۔ اماں سوالیہ نشان بن کر میرے سامنے بیٹھ گئی۔ میں انہیں بھلا کیا بتاتی؟ جو حقیقت تھا وہ بتا نہیں سکتی تھی، جھوٹ مجھ سے بولا نہیں جاتا تھا، مگر پھر بھی کوشش کرتے ہوئے میں نے اماں سے جھوٹ بولا اور ان سے کہا، نہیں
بس آج کلاس میں ایک لڑکی گر گئی تھی، اس کو ہی یاد کر کے مسکرا رہی ہوں۔ سب نے اس کا مذاق اڑایا۔ اماں کہنے لگی کہ یہ تو بہت ہی بری بات ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہیں کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے تھا۔ تمہیں پتہ ہے کہ جب کسی کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو اسے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے اماں سے کہا مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ کے بعد ایسا نہیں کروں گی۔ اماں کہنے لگی ٹھیک ہے، اور مجھے کھانا کھانے کا کہہ کر کمرے سے چلی گئی۔ میں نے سکھ کا سانس لیا۔ بہت مشکل سے میں نے اماں کو سنبھال لیا تھا، لیکن آگے بھی اگر یہی سب چلتا رہتا تو میں کس طرح اماں کو سنبھالتی، کس طرح جھوٹ ڈھونڈتی، کس طرح میں اماں کو جواب دیتی۔ مجھے کچھ تو کرنا ہی تھا۔ اپنے احساسات کو جھکا نہیں سکتی تھی، مگر اماں کو حقیقت تو میں بتا نہیں سکتی تھی۔ کس طرح بتاتی؟ اماں کو جب معلوم ہوتا کہ میں یہ سب کر رہی ہوں تو میرا کالج جانا بند کروا دیتی، میری پڑھائی رکوا دیتی، اور نہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک کرتی۔ ایک روز میں گھر آ رہی تھی، میری پڑوسن باہر نکلی اور کہنے لگی طوائف کی بیٹی طوائف ہی ہوتی ہے، جتنا مرضی پڑھ لو، کہلاؤ گی تو طوائف کی بیٹی۔ میں نے چونک کر اس عورت کی طرف دیکھا اور اس سے کہا کہ خالہ، آپ کیوں ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہیں؟ آخر اماں نے آپ کو کیا کہہ دیا ہے جو آپ ان کو بار بار طوائف کہتی ہیں؟ تبھی وہ میرے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ اگر مجھ پر یقین نہیں ہے تو اپنی اماں سے ایک دفعہ پوچھ لے، کیا وہ مردوں کی ہوس کو نہیں مٹاتی؟ یہ الفاظ تھے یا کوئی خنجر تھا جو میرے دل میں چبھا جا رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ کچھ بھی ہو جائے، آج تو میں حقیقت کا پتہ لگا کر ہی رہوں گی۔ اسی دوران میں اماں کے پاس گئی۔ غصے کی وجہ سے میرا سانس پھول چکا تھا، میں ہانپ رہی تھی۔ جب اماں نے دروازہ کھولا اور کہنے لگی کیا ہوا ہے، سب ٹھیک تو ہے نا؟ میں نے غصے سے اپنی کتابیں اور اپنا بستہ دور صوفے پر پھینکا اور دوسرے صوفے پر خود بیٹھ گئی۔ اماں نے میری یہ حالت پہلی مرتبہ دیکھی تھی۔ وہ جلدی سے گھبراتے ہوئے میرے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی میری بچی، مجھے بتاؤ ہوا کیا ہے؟ میں نے اماں سے کہا اماں، ہر کوئی آپ کو طوائف کیوں کہتا ہے؟ اور آج تو خالہ نے بہت عجیب سی بات کی، آپ مردوں کی ہوس مٹاتی ہیں۔ اور آج تو اس نے میری ذات پر بھی سوال اٹھایا۔ وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ اگر تیری ماں اتنی ہی پاک باز ہے تو بتا تیرا باپ کون ہے؟ مجھے بتاؤ ماں، میں کیا کروں؟ میرا باپ کون ہے، کہاں پر ہے؟ میرا باپ وہ زندہ بھی ہے یا مر گیا ہے؟ آپ نے ہی کہا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ مجھے سب کچھ بتا دیں گی، لیکن آپ نے مجھے کبھی کچھ نہیں بتایا۔ میں جب بھی کوئی سوال کرتی تھی آپ مجھے ٹوک دیتی تھی۔ اب مجھے بتائیں کہ حقیقت کیا ہے؟ اماں میری بات آنکھیں پھاڑ کر سن رہی تھی، ان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اماں مجھے چپ کروانا چاہتی تھی، مگر شاید اب ان کی بھی ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ تبھی وہ کندھے جھکا کر وہ کہنے لگی میں تجھے ابھی کچھ نہیں بتا سکتی، میں تجھے کھونا نہیں چاہتی۔ میں جانتی ہوں جب تجھے حقیقت پتہ چلے گی تو مجھ سے نفرت کرنے لگے گی جیسے ساری دنیا کرتی ہے، مگر اس سب میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ ہاں، صرف میرا اتنا گناہ تھا کہ میں نے اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانی تھی۔ ان سے جھوٹ بول کر، ان سے چھپ کر میں نے ایک بہت بڑا گناہ کر دیا تھا جس کی سزا مجھے ساری زندگی بھگتنی تھی اور میں ابھی تک بھگت رہی ہوں۔ مگر میں چاہتی ہوں کہ تم ایسی زندگی نہ گزارو، تبھی تجھے بار بار ہر بات سے منع کرتی ہوں۔ میں نے اماں سے کہا اماں ایسا کیا گناہ؟ اب تو مجھے تجسس ہونے لگا تھا کہ آخر اماں نے ایسا کیا کیا ہے جس کی سزا وہ بھگت رہی تھی۔ وہ لوگ ان کو اس طرح کی باتیں کیوں کرتے تھے؟ اماں نے کہا کہ ابھی تیری عمر چھوٹی ہے، میں تیرے دماغ پر بوجھ نہیں ڈال سکتی۔ تیری شادی بہت اچھے گھرانے میں کرنا چاہتی ہوں، پھر میں تجھے سارا باقی کا واقعہ بتاؤں گی۔ میں نے اماں سے کہہ دیا تھا کہ اماں کچھ بھی ہو جائے، میں حقیقت کا جب تک پتہ نہیں لگا لیتی تب تک میں پڑھنے نہیں جاؤں گی۔ اماں میری بات پہ ایک دم پریشان ہو گئی اور کہنے لگی یہ کیسی بے وقوفی ہے، یہ کیسی بات کر رہی ہو؟ میں چیخ کر اماں سے کہنے لگی اماں جب تک تم مجھے حقیقت نہیں بتاؤ گی تب تک یہ دنیا چپ نہیں کرے گی۔ اماں آنسو بہانے لگی اور کہنے لگی کاش میں تجھے سب حقیقت بتا سکتی۔ اماں کو روتے ہوئے دیکھ کر مجھے بھی تکلیف ہو رہی تھی، اس لیے میں نے لمبا سانس کھینچا اور اپنے آنسو صاف کر کے ان کے ساتھ جا کر لگ گئی اور انہیں کہا ٹھیک ہے اماں، جب آپ کو مناسب لگے تب بتا دینا، لیکن ایسے رو کر اپنی طبیعت خراب مت کرو۔ اماں ہمیشہ مجھے ایک بات کہتی
کہ جس روز میں مر جاؤں گی اس روز میرا جنازہ کوئی نہیں اٹھائے گا، لیکن کسی طرح تم مجھے قبرستان چھوڑ دینا، رات 12 بجے کے بعد میرا خود ہی جنازہ پڑھا دیا جائے گا۔ مجھے ہمیشہ اماں کی بات پر حیرانگی ہوتی اور ان سے میں کہتی، اماں اول تو ایسی باتیں نہ کیا کرو، اگر ایسی باتیں کرتی ہو تو مجھے وجہ بتاؤ، تم ایسا کیوں کہتی ہو، اور تمہیں کیسے یقین ہے کہ کوئی تمہارا جنازہ پڑھائے گا؟ اماں آگے سے مسکرا دیتی اور کہتی، جو مجھے نظر آ رہا ہے میں تمہیں وہی بتاؤں گی۔ میں اکثر اماں سے کہتی کہ اماں ہم یہ جگہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جاتے ہیں، کہیں اور جا کر گھر بنا لیتے ہیں۔ اماں بولتی، یہ گھر چھوڑ کر ہم کہاں جائیں گے، میرے پاس تو کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے، لیکن اب آدھی زندگی تو گزر چکی تھی، اس لیے اماں یہاں سے کہیں نہیں جانا چاہتی تھی۔ مگر اماں مجھے حقیقت بھی تو نہیں بتاتی تھی تاکہ مجھے اس جگہ پر رہنے میں آسانی ہو۔ اس کے بعد حقیقت میں میرا محبت سے بھروسہ ہی اٹھ گیا تھا جب اماں نے بتایا کہ وہ بھی اپنی جوانی میں کسی لڑکے سے محبت کرتی تھی۔ اس کی اماں نے اسے بہت سمجھایا، نامحرم کی محبت رسوا کر دیتی ہے، مگر اماں کو تو اس وقت صرف محبت نظر آ رہی تھی، جیسے مجھے بھی اب محبت ہی نظر آ رہی تھی اور کچھ نہیں۔ اماں نے اس لڑکے کے ساتھ بھاگ کر شادی کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس لڑکے نے بھی اماں کو کافی بہلایا، ان کا سارا زیور لے کر فرار ہو گیا۔ اماں تنہا رہ گئی تھیں، گھر سے بھی بھاگ چکی تھی، کہاں جاتی؟ جب اس لڑکے نے اماں کا سارا زیور لے لیا اور اماں کے ساتھ زیادتی کی، اس کے بعد ان کو ایک طوائف خانے میں چھوڑ دیا، وہاں پر بیچ دیا اور اماں کے بدلے کچھ پیسے لے کر وہاں سے فرار ہو گیا۔ اس کے جانے کے 2 ہفتے بعد ہی اماں حاملہ ہو گئی اور پھر کسی شفیق نیک انسان نے اماں کو یہاں سے خرید لیا اور ان کو آزادی دلوا دی۔ شاید اماں کو اللہ نے معاف کر دیا تھا، جس طرح وہ رو رو کر معافی مانگتی تھی، شاید خدا کو اماں پر ترس آ گیا تھا۔ مگر وہاں سے نکل کر آنے کے بعد اماں کی زندگی مشکل ہو گئی تھی، طرح طرح کے لوگوں کے سوالات کے جوابات دینے پڑتے۔ وہ واپس اپنے اماں ابا کے پاس آ گئی۔ میرے نانا نانی بہت بوڑھے ہو چکے تھے، تبھی انہوں نے اماں کو معاف کر دیا اور اپنے ساتھ رکھ لیا۔ اماں کے ہاتھ میں جب انہوں نے ایک بیٹی دیکھی تو انہیں اس بچی پر ترس آیا۔ وہ بچی کوئی اور نہیں بلکہ میں خود تھی۔ اماں نے نانا نانی سے معافی مانگ لی، لیکن لوگوں کی باتوں نے نانا نانی کو جینے کے قابل نہیں چھوڑا، اس لیے وہ یہ سب برداشت نہ کر سکی اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بعد میں اماں مجھے پالنے لگی اور لوگوں کی باتیں بھی سنی، مگر مجھے کبھی تنہا نہیں کیا، مجھ پر ہر وقت نظر رکھتی تھی تاکہ ان کے ساتھ جو ہوا کہیں وہ میرے ساتھ نہ ہو جائے۔ جس پر میری اماں تھی، لیکن خدا کسی کسی کو آزمائش کے لیے چنتا ہے۔ میری اماں نے جو آزمائش کاٹی تھی، خدا نے اس کے بدلے میں مجھے سکون عطا کر دیا تھا۔ مجھے یہ سن کر بہت دکھ ہوا۔ میں نے اپنی اماں سے وعدہ کیا کہ وہ میری شادی جہاں کرنے چاہیں گی میں وہیں کروں گی، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہوں گی۔ میں نے اپنی پڑھائی چھوڑ دی اور گھر بیٹھ کر امتحان کی تیاری کرنے لگی، اور میں نے اماں سے وعدہ کر رکھا تھا۔ ایک روز اماں کی حالت بہت خراب ہو گئی۔ اماں کہنے لگی، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ اماں کو ایک بہت بری بیماری لگ گئی تھی۔ وہ بیماری تو دراصل پہلے کی تھی، مگر اب اس نے اپنے اثرات دکھانا شروع کر دیے تھے۔ آہستہ آہستہ اماں بستر پر آ گئی۔ میں ہر وقت ان کے پاس رہتی، ان کی خدمت کرتی اور روتی رہتی اور ان سے کہتی، اماں مجھے تنہا چھوڑ کر اس دنیا میں مت جائیے گا۔ ایک روز میں اماں کے سرہانے ہی لیٹی ہوئی تھی کہ جب اچانک میری آنکھ لگی اور اماں کی عجیب و غریب آوازیں سن کر میری آنکھ کھلی۔ میں جیسے ہی اٹھ کر بیٹھی تو اماں کی زبان ہونٹوں سے باہر تھی اور آنکھیں الٹی ہو چکی تھی۔ میں چیخ چیخ کر اماں کو پکارنے لگی، مگر اماں نے کوئی آواز نہ دی۔ اماں اس دنیا سے جا چکی تھی، وہ فوت ہو چکی تھی، اور اماں کا اس دنیا سے جانا میری تو زندگی ہلا کر رکھ گیا۔ سب محلے والوں کو خبر ہو چکی تھی، مگر کوئی اماں کے چہرے کو بھی دیکھنے نہیں آیا تھا۔ پھر میں ایک فقیر کی مدد سے اماں کو قبرستان لے کر گئی، جیسے اماں نے مجھے کہا تھا۔ میرے طوائف ماں کا انتقال ہوا تو کوئی بھی جنازہ پڑھانے کو تیار نہیں تھا، لیکن اچانک ہی مجھے ماں کی بات یاد آئی۔ میری میت کو رات کے 12 بجے قبرستان لے جانا، جنازہ پڑھانے والے خود ہی آ جائیں گے۔ اب میں ایک آدمی کی مدد سے اپنی ماں کی میت کو اٹھا کر قبرستان لے جا رہی تھی۔ سارے گلی والے حیران رہ گئے، مگر آگے بڑھنے کی کسی میں ہمت نہ تھی۔
جانے والے تو چلے گئے لیکن محلے والوں نے اس کی ذات پات کو لے کر بہت سی باتیں شروع کر دی۔ میں نے لوگوں کو نظر انداز کیا اور اماں کو لے کر قبرستان میں کھڑی رہی۔ مجھے انتظار تھا تو ان لوگوں کا جنہوں نے آنا تھا۔ پھر میں رات کے 12 بجے کا انتظار کرنے لگی۔ دور دور تک سناٹا چھایا ہوا تھا، لیکن اچانک ہی میں نے لوگوں کا ایک گروہ آتا ہوا دیکھا۔ جیسے ہی وہ نزدیک آئے تو میرے تو ہوش و حواس فنا ہو گئے، کیونکہ وہ سب طوائف خانے کے لوگ لگ رہے تھے، مگر ان میں ایک جانا پہچانا چہرہ بھی تھا۔ اماں نے مجھے ابا کی ایک مرتبہ ایک تصویر دکھائی تھی جب وہ کافی بیمار ہو گئی تھی۔ ہاں، یہ وہی شخص تھا، یہ میرا باپ ہی تھا جس نے میری ماں کو دھوکہ دیا، انہیں تکلیف میں رکھا۔ یہاں پر کیا کر رہا تھا؟ طوائف خانے کے لوگ آگے آئے اور اماں کی میت کا جنازہ پڑھانے لگے۔ ان میں میرا باپ بھی شامل تھا۔ وہ چند لوگ ہی تھے جنہوں نے اماں کا جنازہ پڑھایا اور اس کے بعد ان کو دفنا دیا گیا۔ میرا باپ میرے سامنے آیا اور آ کر میرے سر پر ہاتھ رکھنے ہی والا تھا کہ میں جھٹ سے پیچھے ہٹ گئی اور ان سے کہا، مجھے چھونا بھی مت، مجھے نفرت ہے تم جیسے انسان سے جس نے عورت کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ تمہیں شرم کیوں نہ آئی؟ تمہیں تو ڈوب مرنا چاہیے تھا۔ تبھی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور کہنے لگا، میں نے جو تمہاری ماں کے ساتھ کیا، مجھے اس کا بدلہ دنیا میں ہی مل گیا ہے، میں نے دنیا میں ہی اس کا بدلہ پا لیا ہے، مجھے معاف کر دو، میں تمہارا بھی قرض دار ہوں۔ تمہاری ماں سے تو میں معافی مانگنے کا موقع نہیں حاصل کر سکا، مگر تو مجھے معاف کر سکتی ہے، مجھے معاف کر دے میری بیٹی۔ میں نے اپنے ابا سے کہا، نہیں، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، تم نے میری اماں کو بہت تکلیف دی ہے، وہ اس تکلیف کے قابل نہیں تھی، وہ تو اتنی صابر اور نیک عورت تھی، لیکن تم نے اس کو داغدار کر دیا، نہ صرف ان کو بلکہ مجھ کو بھی۔ اگر اماں نہ بتاتی تو مجھے کبھی پتہ ہی نہ چلتا کہ میرا اصلی باپ کون ہے۔ میرا رو رو کر برا حال تھا اور مجھے غصہ بھی بہت آ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ آخر میری ماں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ تم حقیقت نہیں جانتے تھے؟ کیا تم نے گھٹیا حرکت کی نہیں تھی؟ اس کے بعد اس کا انجام کیا ہو سکتا تھا؟ میں اس کو باتوں پہ باتیں سنا رہی تھی، وہ خاموشی سے میری باتیں سنتا جا رہا تھا۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ آج کے بعد میرے سامنے مت آنا، ورنہ میں نہیں جانتی کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گی۔ اتنا کہہ کر میں قبرستان سے نکل آئی۔ رو رو کر میرا برا حال ہو چکا تھا۔ میں اپنے گھر آئی اور گھٹنوں میں سر رکھ کر رونے لگی۔ اماں کا جانا تھا کہ میری دنیا اجڑ گئی، مجھے اکیلا کر گیا تھا میری اماں کا جانا۔ میں جانتی تھی کہ مجھے اب اپنے ہی بلبوتے پر جینا ہے۔ میں نے اس روز فیصلہ کر لیا کہ میں شادی ہی نہیں کروں گی، کسی مرد پر تو بھروسہ کسی صورت نہیں کروں گی۔ میں نے اپنی محبت کو ہی ادھورا چھوڑ دیا۔ میں نے اچھی نوکری شروع کر دی جس میں مجھے بہت منافع ہوا۔ آہستہ آہستہ میں نے عزت کمانا شروع کر دی، اور پھر بے شک رب کی ذات عزت دینے والی ہے۔ میری ماں ساری زندگی عزت کے لیے ترس گئی، مگر خدا کا شکر تھا کہ اس رب نے میرے لیے عزت رکھی تھی۔ میں جس جگہ کام کرتی وہاں میرے آس پاس کے لوگ میری بہت عزت کرتے تھے۔ اب تو محلے والے بھی مجھ سے اچھے سلام دعا لینے لگے تھے۔ اب کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ میں کس کی بیٹی ہوں۔ وجہ صرف یہ تھی کہ میرا کاروبار تھا، میرا کام تھا جس نے میری شخصیت ہی بدل دی تھی۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ آپ کے نزدیک اس بیٹی کی زندگی کیسی گزری ہوگی؟ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔